بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، اس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی تجلیات جلال و جمال کے مشاہدہ میں مستغرق ہو گئے اور بحکم خداوندی اس میں ایسے مشغول ہوئے کہ اس گوشت میں یہودیہ نے جو زہر ملا دیا تھا اس کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نہ رہی، اور اس عدم التفات کی حالت میں ایک لقمہ زہر آلود گوشت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرما لیا اور حکمت خداوندی کا مقتضا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک لقمہ کے سوا اب میرے حبیب اس گوشت سے کچھ نہ کھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں جو علم رسالت کی تجلیاں جلوہ گر تھیں انہیں اس زہر آلود گوشت میں منعکس فرمایا، جو ایک آواز کی شکل میں ظاہر ہوئیں، جس کے سننے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ فرمایا۔ سامعین، گوشت سے آواز کا پیدا ہونا گوشت کی صفت نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب علم کی شعائیں تھیں جو گوشت کے آئینہ میں چمکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس آئیں۔ جیسے زمین پر رکھا ہوا شیشہ جب آفتاب کے مقابل ہو کر چمکنے لگے تو اس سے بلند ہونے والی شعائیں سورج ہی کی طرف واپس جاتی ہیں اور وجود آفتاب کی دلیل ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آفتاب علم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعائیں اس گوشت میں چمکیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انوار علم نبوی کی شعاؤں کو قبول کرنے کی قابلیت اس گوشت میں اپنی قدرت کاملہ سے اسی طرح پیدا فرما دی تھی جس طرح آئینہ میں انوار آفتاب کو قبول کرنے کی صفت و قابلیت پیدا فرمائی ہے۔ زہر آلود گوشت میں منعکس ہونے والی تجلیاں اہل بصیرت کی نظر میں آفتاب علم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی ہوئی دلیل ہیں۔ الغرض، خیبر میں زہر آلود گوشت کا لقمہ تناول فرمانا اور اس کے اثرات کا ذات پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونا شہادت سریہ کی حقیقت کی صورت ظاہری اور دلیل قوی ہے۔ سامعین، اس کے بعد شہادت جہریہ کی طرف توجہ فرمائیں تو اس کی ظاہری صورت بھی حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ میں ثابت ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا، جسم اقدس سے خون بھی جاری ہوا اور جسم اقدس کا ایک نورانی جز بھی علیحدہ ہوا، لیکن ایسا جز مبارک جس کے الگ ہونے سے ذات مقدسہ میں کسی قسم کا عیب نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں یا ان کا کچھ حصہ اگر کٹ جائے تو آدمی عیب دار ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے معنی ہیں بہت تعریف کیا ہوا، یعنی بے عیب، کیونکہ عیب کی مذمت کی جاتی ہے جو محمدیت کے خلاف ہے۔ اس لیے مشیت اعزدی کا تقاضا یہ ہوا کہ بدن مبارک کا ایک جزو الگ ہونے سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں کوئی عیب نہ پیدا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا ایک کنارہ جنگ احد میں کسی کافر کے پتھر مارنے سے شکستہ ہوا، جس کی وجہ سے دندان مبارک کی شعائیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئیں۔ جیسے سچے موتی کا ایک کنارہ گر جائے تو اس جگہ کی چمک اور زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک جس کی چمک سے ظلمت شب میں اجالا ہو جاتا تھا، ایک کنارہ گر جانے سے بجائے عیب دار ہونے کے اور زیادہ چمکدار ہو گیا۔ سامعین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دندان مبارک جڑ سے اکھڑ گیا تھا۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ صرف کنارہ گرا تھا، دندان مبارک جڑ سے نہیں ٹوٹا۔ علاوہ ازیں دانت کا جڑ سے الگ ہو جانا حسن و خوبی کے خلاف ہے،
اس لیے محمدیت کا مقتضا یہی تھا کہ صرف کنارہ گر جائے اور دندان مبارک اپنی جگہ بدستور قائم رہے۔ سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہادت جہریہ کے اجزائے اربع میں سے 3 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جنگ احد کے موقع پر پائے گئے، جس میں اقدس کا زخمی ہونا، جس میں اقدس سے خون مبارک کا بہنا، بدن پاک کا ایک جزو لطیف بدن سے جدا ہونا۔ اب اگر چوتھا جزو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقتول ہو کر وفات پا جانا بھی متحقق ہو جاتا تو وعدہ الہیہ واللہ یعصمک من الناس غلط قرار پاتا، اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وعدہ الہیہ کا غلط ہونا محال ہے۔ لہذا شہادت جہریہ کے چوتھے جزو سے اپنے حبیب کی ذات مقدسہ کو بچایا اور 4 میں سے 3 جزو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے۔ بنابراین اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اکثر اجزاء کے لیے کل اجزاء کا حکم ہے، لہذا شہادت جہریہ کے تمام اجزاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں حکمن پائے گئے تو یہ صحیح ہوگا، اور ان اجزاء کا پایا جانا شہادت جہریہ کی صورت ظاہری قرار ہوگی، اور یہ دلیل ہوگی اس حقیقت شہادت کی کے وجود پر جس کو ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابھی ثابت کر چکے ہیں۔ سامعین، معلوم ہوا کہ شہادت سری اور جہری دونوں کی حقیقت اور ان کی ظاہری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں پائی جاتی ہے، جس کا انکار کوئی اہل علم منصف مزاج نہیں کر سکتا۔ سامعین، اس بحث سے فارغ ہو کر ظہور تام کے مسئلہ کو آگے لائیے۔ ادنا تامل کے بعد آپ اس حقیقت کو سمجھ پائیں گے کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں کمال شہادت کا ظہور تام ارادہ الہیہ واللہ یعصمک من الناس کے خلاف تھا، اس لیے اس کو مؤخر فرمایا گیا، اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما جن کی ذوات قدسیہ میں اولاد رسول ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کے اجزاء کریمہ پائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں شہزادے مل کر ایک جسم نبوی کی شبیہ کامل قرار پاتے ہیں، اس ظہور تام کا مظہرتم قرار پائے، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ زہر سے شہید ہوئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں دشمنان دین کے ہاتھوں تلوار سے جام شہادت نوش فرمایا، اور یہ دونوں شہادتیں اس جوہر شہادت محمدی اور روح شہادت مصطفی کا ظہور تام قرار پائیں۔ سامعین، اس پورے بیان کو ایک مثال ہی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک درخت کی شاخوں میں 2 پھل لگے تو ہر عقل مند یہی کہے گا کہ پھل اگرچہ شاخوں کو لگے ہوئے ہیں مگر یہ شاخوں کے نہیں بلکہ درخت کے پھل ہیں۔ بس یوں کہیے کہ شجر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شاخیں ہیں، ایک حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شاخ میں شہادت سری کا پھل لگا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شاخ میں شہادت جہری کا پھل اگرچہ شاخوں میں لگا ہوا ہے لیکن در حقیقت درخت کا پھل ہے۔ شہادت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما بظاہر حسنین کی ذوات مقدسہ میں پائی جاتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ شہادت محمدی ہے جس کا ظہور تام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما میں ہو رہا ہے۔ سامعین، چونکہ ظہور شہادت کا تعلق جسمانیت سے ہے اس لیے شہادت محمدی کا ظہور تام آگے بتائی جانے والے 3 اوصاف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، مظہرتم شہادت محمدی ایسا شخص ہونا چاہیے جو جزیت اور جسمانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال قرب کی صفت رکھتا ہو، کیونکہ شہادت کا تعلق جسم و جسمانیت سے ہے۔ نمبر 2، شہادت محمدی کا مظہرتم متصف بالرجولیت ہوگا،
کیونکہ اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے مناسبت کاملہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، شہادت محمدی کا مظہرتم 2 افراد ہونے چاہیے جو پہلی 2 صفتیں مساوی طور پر اپنے اندر رکھتے ہوں، کیونکہ ایک شہادت جہری ہے، دوسری سری۔ ایک شخص ایک ہی شہادت کا مظہرتم ہو سکتا ہے، لہذا 2 فرد ہونا ضروری ہے۔ سامعین، ادنیٰ تأمل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان امور ثلاثہ کا جامع بغیر حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے اور کوئی نہیں، لہذا ان کی خصوصیت باقی تمام مظاہر امت محمدی کے مقابلہ میں اظہر من الشمس ہے۔